السلام علیکم. پروگرام ایمبیسی روڈ میں خوش آمدید. ناظرین، ہم عمومی طور پر اس پروگرام میں غیر ملکی سفیروں کے انٹرویو کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے اس روایت سے ہٹ کر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور پاکستان کے مختلف ممالک میں سفیر جناب تنویر احمد خان کو دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام میں، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو نیا سمجھوتا جس کی بات کی جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی سفارشات تیار کر رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اثر نو ایک سمجھوتا ہونا چاہیے وار آن ٹیرر کے حوالے سے. اس کے کیا خد و خال ہو سکتے ہیں؟ کتنی سپیس ہے پاکستان کے پاس کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک نیا سمجھوتا کرے جس میں بالکل نئی شرائط ہوں اور بالکل واضح ہوں؟ اس پہ ہماری گفتگو ہوگی. خان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام. یہ بتائیے کہ جو اب یہ تھنکنگ ہے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ ایک نیا سمجھوتا کریں، کیونکہ پہلے جو گرے ایریاز تھے ان کی وجہ سے یا ڈیفائنڈ ایریاز نہیں تھے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی تھی جن کی وجہ سے دونوں ملکوں میں غلط فہمیاں تھیں، ٹینشن تھی، کشیدگی تھی. تو کیا اب آپ کے خیال میں ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم ایک نیا سمجھوتا کریں اور بالکل کلیئرلی بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز ہو، اور یہ کہ امریکہ اس کے اوپر عمل کرے اور اس سے تجاوز نہ کرے؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں بہت سے سوالات پنہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت، میں سمجھتا ہوں ضرورت اشد ضرورت ہے، بلکہ ہمارے ہاتھ سے شاید بڑی دیر ہوئی ہے. بہت سال سے ہم نے کام لیا ہے ایسے رشتوں میں جہاں کہ ایک توازن نہ ہو. ایک سپر پاور ہے، ایک مڈل سائز ملک ہے جس کے بہت سے وسائل ہیں، ان میں ابہام جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹے ملک کے خلاف جاتا ہے. ہمیشہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں ایک شفاف تعلق ہو، انہیں بھی معلوم ہو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہو کہ آپ غیر ضروری توقعات ان سے وابستہ لائنز کلیئرلی ڈرا ہوئے. وہ ہم نے کی نہیں ہے، اور اس میں ایک وجہ شاید یہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈسیزن میکنگ جو ایشلونز ہیں، ان میں 50-60 برس سے ہمیشہ ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو کچھ تبن، کچھ کلاس کی مجبوری ہے، کچھ ان کے اپنے مفادات ہیں، جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس بات پہ مصر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک ہی طریقہ ہے، پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ امریکہ سے وابستگی ہے. اس کی ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے. بیچ میں کبھی کبھی کوشش کی گئی، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے کی، کہ ڈائیورسیفائی کیا جائے اور تعلقات سکسیسفل کیا ایران کے ساتھ، مڈل ایسٹ عرب ممالک کے ساتھ، اور ڈائیورسیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن وہ پھر سے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرا ہے، مشرف رہے، بھی ان کے پناہ جو ان کے تصورات تھے، خیالات تھے، اس کا تو معلوم نہیں ہے. لیکن عملاً یہی ہوا کہ پاکستان بہت بری طرح سے اس کا انحصار امریکہ پہ ہوا. اب یہ ہے کہ یہاں ان کو نئی حکومت بنی، الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، ایک اپرچونٹی تھی شروع میں، ایک اپرچونٹی تھی، لیکن میرا خیال ہے وہ اپرچونٹی شاید اس مصلحت کی نظر ہو گئی کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ مشرف کو ایک ڈیموکریٹائزیشن سویلین سٹرکچر بنانا چاہیے، جس کی وجہ سے بی بی واپس آ رہی تھی، اس میں دو غیر ملکی حکومتوں نے، آپ جانتے ہیں، بہت بڑا کردار، امریکہ اور برطانیہ. تو میں سمجھتا ہوں کچھ تو یہ احسان بھی تھا، کچھ مصلحت بھی شاید محسوس تھی، اور اس کو بہت بڑھایا گیا. اور وہ ایک فارن آفس سے کبھی کبھی یہ تقاضا بھی ہوتا رہا کہ ہمیں اپنی جو شرطیں ہیں وہ طے بھی کرنی چاہیے، اور پھر ہم لوگ لکھتے بھی رہے ہیں، بولتے بھی رہے ہیں، بار بار کہ اس کا جائزہ لینا چاہیے، نئی ٹرمز آف انگیجمنٹس ہونی چاہیے، ادارے سے آپ کا تعلق ہے، اس نے بار بار اس کا کیا. انفرادی طور پہ بہت سے میں ان میں اپنے کو بھی شمار کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے رہے کہ یہ طے ہونی چاہیے باتیں. اب ہماری آنکھیں اس وقت کھلی ہیں. دیکھیے، ہم نے ایک ریزولوشن پاس کیا نیشنل اسمبلی میں، جس میں یہ طے ہوا، یہ ریمنڈ ڈیوس وغیرہ کے واقعے کی وجہ سے، کہ ریوزٹ کریں گے امریکہ پالیسی اور اس کی اثر نو ترتیب دیں گے. لیکن اس پہ نہ عمل کرنے کا کوئی ارادہ تھا، نہ عمل ہوا، اور اٹ ہیڈ ٹو ویٹ. یہ انتظار ہوا جبکہ انہوں نے ایک بہت آؤٹریجس کام کیا.
کہ ایک فوجی چوکی پہ چیک پوسٹ پہ حملہ کیا اور اس میں ہلاکتیں ہوئی، اور جس سے فوج کے اندر بھی ایک اضطراب کی لہر دوڑی اور فوج نے ایک پوزیشن لی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سارا نقشہ بدلا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جن کا 3-4 مہینے پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ ہوئی ہیں. مثلا یہ کہ طویل عرصے کے لیے نیٹو کا راستہ بند کیا گیا ہے اور پیغام ان تک پہنچا ہے. اب اس کے نتائج آخر میں کیا برآمد ہوتے ہیں وہ خان صاحب یہ بتائیں کہ جو اب پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے وہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ریویو کرے کہ کس طرح کی ہماری جو بنیادی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہونی چاہیے امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کے لیے، اور کچھ انہوں نے کوئی 35 کے قریب سفارشات تیار کی ہے، اور اس میں ان پٹ ہے ڈیفنس منسٹری کا ہے، فوج کا ہے اور فارن آفس کا ہے. تو آپ کیا نقشہ دیکھتے ہیں کہ کیا ممکنات میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹی ہے وہ تو ایک بڑی حب الوطنی پہ مبنی رپورٹ بنائے گی، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ان پٹس ہوئی ہیں اور پھر بے پناہ پبلک اوپینین کا ڈبیٹ بھی بہت ہوئی ہے، ڈبیٹ ہے، پریشر ہے، تو انہیں اپنی سیاست بھی دیکھنی ہوتی ہے. تو آپ کو ایک ڈاکومنٹ تو بہت اچھی مل جائے گی، لیکن اس ڈاکومنٹ پہ ایگزیکٹو کس حد تک عمل کرنا چاہتی ہے اور کر پائے گی، یہ سوالات جو ہیں یہ پھر بھی قائم رہیں گے. 35 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 سفارشیں بھی ان پہ عمل ہو جائے تو ایک نیا تعلق بن سکتا ہے، لیکن اس پہ ایک گنجائش دکھائی دیتی ہے. آپ نے گنجائش کی بات کی تھی، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں بھی پہلی مرتبہ یہ کچھ ادراک پایا جاتا ہے کہ واشنگٹن سے زیادتی ہوئی ہے. واشنگٹن کو کچھ پہلے بھی پاکستان کی بات سن لینی چاہیے تھی، اور وہ پاکستان کو نظر انداز کرتے رہے ہیں. اس بیسس پہ وہ ایک انتہا پہ چلے گئے تھے. مثلا یہ کہ بش سے شروع ہوا، اوباما صاحب نے بھی حیرت انگیز طور پہ اس پہ جاری رکھا کہ پاکستان فوج کو اس طرح ٹریٹ کرنا جیسے کوئی کرائے کی فوج ہو، اور اس کو احکامات دے رہے ہیں. اور وہ سلسلہ اس سے مشرف شاید برداشت کرتے تھے یا ان میں کوئی صبر کا مادہ تھا. جلکیانی کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بہت زیادہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ، مس کیلکولیشن ہوئی ہے. وہ جان نہیں پائے کہ اس وقت جو فوج کی کمانڈ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، پیٹریوٹک ہے، اور اس میں ایک 2 قسم کا پرائڈ ہے، نیشنل پرائڈ بھی ہے اور آرمی کا اپنا پرائڈ بھی ہے. تو اس میں جو اوور ڈو ہوا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جو متبادل ہے. اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے راستہ بند کیا ہوا ہے، ہم رشیا سے لے آئیں گے، ازبکستان سے لے آئیں گے، لیکن 10 سے 15 قابل عمل نہیں ہے جی، بہت مہنگا ہے، اٹس ویری ایکسپینسو. 10 سے 15 ٹائمز زیادہ ان کے اخراجات ہو رہے ہیں. اور ابھی انہیں کچھ دیر ٹھہرنا ہے افغانستان میں. 2014 کے آخر تک تو بہرحال ہے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کا ارادہ وہاں ٹھہرنے کا ہے. انہوں نے کرزئی صاحب سے ایک نام نہاد لوہے جرگہ کروا کے یہ تجویز کروا لی ہے کہ افغانستان کو منظور ہے کہ وہاں ملٹری بیسز ہوں. تو انہیں تو بہت لانگ ٹرم ایک ہم نے ان سے شمسی بیس خالی کرا دیا. اس سلالہ چیک پوسٹ کے بعد جو پاکستان کا رد عمل ہے اس میں شمسی ایئر بیس اب ویکیٹ ہو گیا. مزید اڈے جو ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے استعمال میں، کیا یہ بھی امکان ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہاں سے بھی آپ اپنا بوریا بستر گول کریں؟ دیکھیے ایک تو پورے حقائق کا ہمیں علم نہیں ہے کہ باقی اڈے کس حد تک استعمال ہو رہے ہیں. دوستانہ طور پہ جو استعمال ہے وہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، فیولنگ سٹاپس، یہ وہ ڈسٹریس میں، لیکن آفینسو آپریشنز کے لیے اس پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ ایک ایسا وقت آ گیا، افغانستان کے کانٹیکسٹ میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو ایک مفروض ہمیں صورتحال نازک ہے، ٹپنگ پوائنٹ ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ٹپنگ پوائنٹ پہ بات کیا سے کیا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. یہ بے پناہ سینکشنز لگا رہے ہیں. اب اگر اس مہینے کے آخر میں یہ آئل امبارگو لگا دیتے ہیں امریکہ کی جانب سے تو پہلے ہی ہے. اب جو یورپین یونین کے 27 ممالک ہیں انہوں نے اس مہینے کے آخر تک 23 کو ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ غالباً 1 فروری سے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی 4,50,000 بیرلز آف آئل جو ایران بیچتا ہے یورپ کو وہ رک جائے گی.
اور یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا ایران کی. انہوں نے پھر یہ دھمکی دی ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کو ہم کر دیں گے. اگر وہ کرتے ہیں تو پھر یہ ریٹیلیٹ کریں گے. تو اس میں ایک ایسکیلیشن کا لیڈر، ایک سیڑھی ہے. تو اس میں پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو درست نہیں کیا تو وہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کے بیسز استعمال کر کے ایران کے خلاف کارروائی کریں گے یا خلیج میں کارروائی کریں گے. تو وہ تو بہت ہی ایک ڈفرنٹ بال گیم ہو جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد امریکہ کے ساتھ جو روابط ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے، جو بھی سفارشات ہیں، فلسفہ اس کو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، یہ ہماری سینسٹیوٹیز ہیں، اور اس میں بالکل صاف آپ کو کہنا ہوگا کہ افغانستان میں آپ کی پالیسی سے ہمیں اختلاف ہے. اس حد تک اختلاف ہے کہ اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں، یا آپ کے ہاں کچھ ایسے لابیز ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ آپ امریکہ کے جانے کے بعد انڈیا کا وہاں ایک خاص رول ہو، وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہ ہے نہ ہوگا. کیونکہ ہندوستان کے عزائم اپنے ہیں، ہندوستان کے عزائم کو امریکہ کنٹرول نہیں کر سکتا. آج واشنگٹن والے آپ سے لاکھ کہیں کہ ہم گارنٹیز دیتے ہیں، امریکہ میں کوئی ایسا لیوریج نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کو مجبور کر سکے. ہندوستان پھر جب اس کو وقت ہوگا وہ منمانی کرے گا. تو اس لیے پاکستان حفظ ماتقدم کے طور پہ اور خصوصاً پاکستان کی عوامی یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے. جی، ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی خان صاحب. ناظرین، ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپسی کے بعد ہم پاکستان کے سابق فارن سیکرٹری تنویر احمد خان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے اور کس طرح کے ان کے خد و خال ہوں گے. ویلکم بیک. خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ سمجھوتا ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ ریڈ لائنز ڈرا ہونی چاہیے. مثلا ڈرون حملے جو ہیں، ایک توقف کے بعد، ایک تعطل کے بعد پہلا حملہ ہوا ہے گزشتہ رات کو جس میں 4 آدمی مارے گئے. انہوں نے کچھ عرصے یہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد ڈرون حملے جو ہیں وہ روکے ہوئے تھے، اب پھر شروع کر دیے ہیں. اور اس سے پہلے ایک مضمون دیا امریکی اخبار میں کہ ان حملوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ٹیررسٹ ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہیں اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، اور یہ بہانہ کر کے انہوں نے اس کا آغاز کر دیا. کیا پاکستان ڈرون حملے مستقلاً رکوا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس پہ ہمیں اصرار کرنا ہوگا کیونکہ ڈرون حملوں میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے، اور یہ تو پری ٹیکسٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے بہانہ لگا کے، وہ ویسٹ میں ان کے 300 سال کا تجربہ ہے کہ وہ جب بھی کہیں فوج کشی کرنا چاہتے ہیں وہ پری ٹیکسٹ بنا لیتے ہیں. عراق میں انہوں نے کہا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، بعد میں کہا کہ نہیں ہے، ہم تو جمہوریت کے لیے آئے تھے. وہ جمہوریت کی بات نہیں بنی تو پھر کچھ اور کسی اور سمت میں چل پڑتے ہیں. تو اس پہ تو پاکستان کو اصرار کرنا ہوگا کیونکہ اس کا پاکستان کی اپنی سیاست پہ بہت ڈیسٹیبلائزنگ افیکٹ ہوتا ہے. جانی نقصان کے علاوہ فوج پہ جو دباؤ ہے اور شکوک ابہام کہ شاید پاکستان اس میں شریک ہے، پاکستان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، تو اس فیکٹر پہ تو پاکستان کو انسسٹ کرنا ہوگا. لیکن ایک چیز میں جو پہلے کہہ رہا تھا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہماری توقعات ہے امریکہ سے ان کو بھی اس پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. حقیقت پسندی ہم نے یہ انٹرپرائز جہاز سے لے کر بنگلہ دیش کی کرائسس سے اس وقت بھی حکومت نے عوام کو ایک غلط راستے پہ لگانے کے لیے مشرقی پاکستان ہاتھ سے جا رہا تھا، فوجی شکست ہو رہی تھی، چھٹے باری بیڑے کے لیے انتظار کر رہے، شور مچا رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ یلو چائنا ادھر سے انٹرپرائز چل پڑا ہے. تو حالانکہ کبھی کسی سٹیج پہ امریکنز نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جہاز جو ہے اس لیے آ رہا ہے. وہ تو ایک سچویشن کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور ایک اس کا مقصد تھا جس کا پاکستان کو فائدہ ہوا کہ امریکہ نے چائنا کے دباؤ میں آ کے رشیا پہ دباؤ ڈالا کہ مغربی پاکستان پہ بھرپور فوج کشی نہ کرے. تو یہ ٹھیک ہے. تو ہماری اپنی جو توقعات ہیں کہ ہم اپنی پلاننگ ہم نہیں کرتے، اپنی اقتصادیات کو درست نہیں کرتے، ہماری بیوروکریسی کو عادت ہو گئی ہے کہ ویگلی امریکہ سے ہر چیز آ جائے گی. اب دیکھیے یہ تو ایک انتہا ہے ڈیپینڈنس کی جو پالیسی ہے. جی ہاں، اور پھر اس کو کم کرنا، جی اس کو آپ کو بیلنس کرنا ہوگا.
کیونکہ جب آپ ان سے اس قدر مانگتے ہیں اس کے عوض پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی پریزنس یہاں بہت بڑھتی جاتی ہے. اس پریزنس کو آپ نے ریشنلائز کرنا ہے کہ امریکہ کو اپنا سفارت خانہ چلانے کے لیے کتنے افراد کی ضرورت ہے, کتنے انٹیلیجنس آپریٹو کی ضرورت ہے. یہاں تو فلڈ گیٹ کھلا ہوا ہے. جی اور بہت بڑا سفارت خانہ اتنا ایکسپینڈ ہو رہا ہے امریکہ کا یہاں پہ, اور اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی. عراق میں جو انہوں نے سفارت خانہ تعمیر کیا ہے, فوج تو چلی گئی ہے, لیکن جو نئی بلڈنگ بنی ہے دریا کے کنارے وہ وائٹ ہاؤس سے بڑی ہے, اور اس کے 18,000 ملازمین ہیں, جن میں سے 80% ایسے ہیں جو ٹرینڈ ہیں, آرم فورسز نے جن کو ٹرین کیا ہے, جو جنگ بھی لڑ سکتے ہیں. تو یہ جب یہ صورتحال ہو پھر وہ نئے اسکینڈل ہوتے رہتے ہیں. آج ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ایک ویب سائٹ پہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ انہوں نے ایک سنی تحریک کو یہاں پیسے دیے کہ وہ طالبان کے خلاف لڑے یا وہ کرے. تو یہ اس قسم کے جو بیرونی مداخلت کے راستے ہم نے کھولے ہوئے ہیں, ان کو سمیٹنا ہوگا. اچھا, اب یہ فرمائے کہ پاکستان بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ان کو ریسٹرکٹ کرے گا کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. امریکہ کی طرف سے کیا رد عمل امکانی طور پہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہ مان لیں گے یہ باتیں کہ اگر ان کے مفادات کے خلاف ہو, یا وہ یہ فیل کرے کہ یہ جو وار اینڈ ٹیرر ہے اس میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہوگا اور فلیکسیبلٹی ان کے پاس نہیں رہے گی اگر یہ شرائط ہوں, تو کیا امریکہ مان لے گا؟ یہ آسان نہیں ہے. آپ اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں, میں بھی لکھتا رہا ہوں. امریکنز کا ایک ڈاکٹرن ہے جس کو وہ امریکن ایکسیپشنلزم کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے قانون دنیا بھر پہ لاگو ہے, امریکہ پہ لاگو نہیں. اس لیے وہ انٹرنیشنل کورٹ کو نہیں مانتے, کرمنل جو کورٹ بنائی گئی ہے ہیگ میں. بہت سی اور چیزیں ہیں, یہ کلائمیٹ کنٹرول پہ آ کے وہ اڑ جاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, کنونشن ہے, آپ نے 190 ممالک مانتے ہیں, لیکن امریکہ پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. امریکہ کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امریکہ نے کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے ہاتھ بندھے یہ لکھت پڑھت سے, یا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ ایک ٹگ آف وار ہوگی. جب آپ نیگوشیٹ کریں گے وہ آپ پش کریں گے, آپ ان کو پش کریں گے, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو تعلقات ہیں وہ تحریر کے ضابطے میں, ڈسپلن میں آئیں, تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہو. اب یہ جو شاک ہوتا ہے, یعنی یہ جب سلالہ پہ حملہ ہوا تو امریکہ میں پہلا ریئیکشن جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ پاکستانی کیا شور مچا رہے ہیں, یہ تو یہاں تو ہلاکتیں ہوتی ہی رہتی. یہ تو پھر جب بہت شدید یہاں اس کا رد عمل ہوا اور فوج نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ اس دفعہ جو راستہ روکا گیا ہے رسد کا وہ واقعی رک سکتا ہے, صرف 5-7 دن کی بات نہیں ہے, یہ پی آر ایکسرسائز نہیں ہے, یہ اس کے کچھ معنی. تو پھر انہوں نے اس کو سیریسلی لیا ہے. تو لیکن اب بھی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنی آپشنز کھلی رکھنا چاہتے ہیں, اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان جیسے کلائنٹ ممالک ہیں, یہ میں اس پہ بہت زور دیتا ہوں کہ انہوں نے, ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے, اور پاکستان کے کیس میں وہ بہت کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کی آپشنز کو محدود سے محدود تر کر دیا جائے. دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ یہاں آتی ہے, آپ کی دارالخلافے میں وہ کہتی ہے کہ امریکہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ آپ ایران سے گیس لیں. جی ہاں, اب ایک طرف تو آپ فری ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, بھی یہی کہہ رہے ہیں, جب وہ کہتے ہیں بار بار کہتے رہتے ہیں فری ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ٹریڈ پہ کوئی قدغن نہیں ہونے چاہیے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک پیورلی کمرشل جو تعلق ہے. خان صاحب, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ ہندوستان کو بالادستی دلوانا چاہتے ہیں وہ افغانستان کے تناظر میں, اور وہاں ان کا فٹ پرنٹ بڑا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے آبویسلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں, کیا اس میں کوئی ایسی گارنٹیز ہوں گی کہ ہندوستان کی بالادستی افغانستان میں نہ ہو, اور پوسٹ ودرال جو سیناریو ہے اس میں پاکستان کا ایک رول ہو؟ جی دیکھیے, اس پہ بھی ہمیں اصرار کرنا ہوگا. یہ آسانی سے وہ دیں گے نہیں. دیکھیے, آپ تعلق استوار کر سکتے ہیں, لیکن آپ میری بات کا یقین کریں, پاکستان امریکہ کے تعلقات میں اس کو آپ اگر شیشہ ہے تو اس پہ ایک دراڑ پڑ چکی ہے, یہ جائے گی نہیں. ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ اتنا گہرا ہے. صرف ایک شخص کی بات تو نہیں ہوتی نا کہ صدر ہے یا کوئی جو بائیڈن ہے یا کوئی اور ہے.
ان کا نظام ایسا ہے، تھنک ٹینکس ہیں، لابیز ہیں، کانگریس میں پاکستان کے لیے بہت منفی رجحانات ہیں، تو مسائل ختم نہیں ہوں گے، اور امریکہ مستقل یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ پاکستان پہ انحصار کم ہو اور ممالک کو ابھارا جائے۔ اس وقت تو ایک، لیکن جستجو یہی ہوگی کہ پاکستان کو سارا جو کرائسس ہے اس کے پس منظر میں یہی ہے کہ پاکستان کے رول کو کم کیا جائے، محدود کیا جائے، خاص طور پہ افغانستان میں، اور ہندوستان سے جو ہم وقتاً کانفرنٹیشن کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو۔ ہندوستان بالکل بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا جو رول امریکہ سمجھتا ہے ہندوستان کو ادا کرنا چاہیے وہ ادا کر پائے، اور پاکستان اس میں دخل نہ دے، اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ ایک اور ایلیمنٹ ہے جو اس وقت امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں کچھ سیریسنس نظر آتی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ طالبان ہمارے مخالف نہیں ہیں، اور اب قطر میں ایک دفتر کھل رہا ہے، گوانٹانامو بے سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ امریکہ واقعی سیریسلی طالبان سے مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی جو میڈیا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ اب ہوں گے پاکستان کو اس لوپ سے نکالنے کے بعد۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ جو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ جو بھی اس کو آپ کہنا چاہیں، ایک تناؤ آیا ہے امریکہ کا، فوج نے بہت پہلے بھاپ لیا تھا کہ یہ ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی۔ اس وقت یہ ہے کہ امریکہ اپنی جانب سے، کارزائی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں خارج نہ ہو، کیونکہ امریکہ ان کو بھی خارج کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان کے بارے میں تو بڑی سخت اوپینین ہے کہ پاکستان کو بہت سے لوگ بہت واضح الفاظ میں یہ کہتے ہیں، ان کے سرکار کے لوگ، گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی افغانستان میں دلچسپی کو ختم نہیں کیا جائے گا، یہ افغانستان کا مسئلہ مکمل طور پہ طے نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک عجیب انہونی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی 2500 کلومیٹر کی سرحد ہے، جہاں لوگ ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، اور ایک قبیلہ سرحد کے اس طرف ہے، دوسری طرف جی، اور تمام حالات کے باوجود، جنگ کے باوجود، سب کچھ جو غیر معمولی حالات ہے اس کے باوجود، جہاں کی سرحد پہ آج بھی 4، 5، 6 بلین تک مختلف اس کی تخمینے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، کچھ آفیشیل ہے، کچھ ان آفیشیل ہے، جسے اسمگلنگ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے الگ، پاکستان کو پرسویٹ کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کو بھول جائے، ایک برے خواب کی طرح۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، ممکن نہ افغانستان کے لیے ممکن ہے، نہ پاکستان کے لیے ممکن ہے۔ تو اس پہ ذرا بھرپور سوال، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، ایک اور مختصر بریک لیتے ہیں، اور بریک سے واپسی کے بعد ہم پاکستان کے فارن سیکرٹری تنویر احمد خان سے مزید بات چیت کریں گے کہ کیا پاکستان کے پاس کتنی سپیس ہے کہ وہ اپنی باتیں منوا سکے امریکہ سے، اور جو سمجھوتا ہونے جا رہا ہے وہ ایک ایسا قابل عمل سمجھوتا ہو کہ پاکستان کے مفادات کی نگہداشت کرتا ہو۔ ویلکم بیک۔ خان صاحب، پاکستان کی داخلی صورتحال بڑی نازک ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری اور حکومت کا ایک تناؤ ہے، فوج اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان ایک غلط فہمی ہے، اور ایک عجیب فضا ہے۔ یہ فضا جو ہے یہ کیا سگنل دے رہی ہے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ اس تناظر میں جو کہ ہم سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں اپنی بات جو ہے وہ منوا سکے گا امریکہ سے؟ کیونکہ پاکستان کا داخلی استحکام جو ہے اس وقت اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ یہ ہندوستان والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ کے ہاں حالات جو ہے وہ سنبھل نہیں جاتے، آپ سے کیا بات کی جائے۔ سبھی ممالک اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ان تمام حالات کے باوجود کچھ چیزیں ہیں جن کے متعلق کچھ خوش آئند توقعات کی جا سکتی ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا یہ جو بحران ہے اس سے کوئی بہت بڑی الٹ پلٹ نہیں ہوگی، بہت شکست و ریخت نہیں ہوگی، راستہ نکل آئے گا، اور شاید ایک نئی حکومت بھی بن سکے، وجود میں آ جائے۔ اب امریکہ کے لیے یہ مسئلہ ہوگا
کہ جس حکومت پہ انہوں نے اتنا انویسٹ کیا تھا، جس رجیم کو لانے میں انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، کہ وہ کس حد تک سروائیو کرتا ہے. اس میں تبدیلی آتی ہے، نئی اگر کولیشن بنتی ہے کسی وقت، آج 1 سال کے بعد جب بھی بنے، اس کے کیا رجحانات ہوتے ہیں، اب ڈائنامکس اس کو بدل رہے ہیں. اور کچھ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ فوج کا انفلوئنس جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ریڈیوس کر دیا جائے تو وہ ایک کشمکش ہے جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ پیچیدہ ہو رہے ہیں. جی. لیکن ان تمام دشواریوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے لیے سپیس پیدا کرنی ہوگی. امریکہ کے ساتھ اگر آپ کو ریلیشن شپ آنریبل اور ایکوٹیبل چاہیے تو اس کے لیے امریکہ کو ایک یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان کے پاس اور بھی کچھ تھوڑی بہت آپشنز موجود ہیں، کہ صرف یہ ایک واحد ریلیشن شپ نہیں ہے. اس کے لیے چین ہمیشہ سے آپ کو اویلیبل ہے. اس میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہماری اقتصادی صورتحال اتنی خراب ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے. لیکن بہرحال ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ باقی دوسرے رشیا ایک اوپننگ ہے. رشیا والے جو ہیں وہ اب کھل کے انہوں نے ایک نئی دلچسپی ان کی آ گئی. ہاں جی، پاکستان کے لیے اور استنبول میں جو کانفرنس ہوئی تھی ابھی یہ نیٹو والوں نے جو کروائی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ رشیاز نے کھل کے چائنا کے ساتھ مل کے اور مبارکات ساتھ مل کے امریکہ کی کچھ پلانز تھی ان کو ریک کیا. وہ استنبول کانفرنس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے بون کانفرنس سے پہلے کہ نیٹو کی یہاں موجودگی کا جواز پیدا کر سکے. کوئی ناردرن ٹریڈ روٹ کی بات کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، اور ایک اصول وہ طے کروانا چاہتے تھے کہ یہاں امریکہ کے اڈے بھی رہیں اور نیٹو کی دلچسپی. رشیا نے اس کی مخالفت کی کیونکہ رشیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ غالباً اس پالیسی پہ کاربند ہے کہ اس علاقے میں جو ریاستیں ہیں ان کو تھوڑا سا تقسیم در تقسیم اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس میں عراق بھی آ جاتا ہے، پاکستان بھی آ جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کی یہ سرکاری پالیسی ہے، لیکن یہ تھنک ٹینکس وغیرہ میں یہ ہوتا ہے. تو وہ اس میں اب ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت وہ کوشاں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے جو ماضی کی ہسٹری ہے کہ اس سے ماورا ایک نیا تعلق پیدا ہو، تو ہمیں اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. جب سوویت فورسز تھی افغانستان میں اور جب جنیوا اکارڈ ہوا، اس کے بعد پاکستان کو انہوں نے استعمال کر کے 11 سال فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ امریکہ یکسر بھول گیا اور سینکشنز لگا دی، پریسٹر ترمیم آ گئی، فوجی اور اقتصادی امداد بند کر دی گئی. آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ اینڈ گیم ہے اور افغانستان سے وہ اپنی فوجیں نکالتے ہیں، نیٹو نے تو کہا ہوا ہے، امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے، تو کیا ایک مرتبہ پھر وہ 1988-89 والا سناریو جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگا؟ وہ پاکستان کو مارجنلائز کر دیں اور ابھی تو انہوں نے اقتصادی امداد ہماری فریز کی ہوئی ہے اور وہ کہیں کہ جی اب تو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے اب مزید کسی سمجھوتے کی اور ان کی شرائط ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے اس دفعہ جو امتحان ہے وہ اس سے بھی کڑا ہے. وہ اس طرح ہے کہ اس وقت تو وہ انہوں نے مارجنلائز کر دیا تھا، بوریا بستر اٹھا کے چلے گئے اور سینکشنز لگا دیا. اب شاید وہ یہ ہے کہ ان کے اس ایریا میں جو انٹرسٹ ہے، مفادات ہیں، وہ اتنے بڑھ گئے ہیں چائنا کی وجہ سے کہ وہ آپ کو چھوڑے گے نہیں. یعنی وہ کمبل والی بات ہے، وہ آپ سے وہ ایک طرح سے وہ ٹوٹلی ودرا نہیں کریں گے، وہ کوشش کرتے رہیں گے. بہت سے لوگ جو ہیں، میں تھنک ٹینکس کی بات کرتا ہوں، کتابیں لکھی گئی ہیں، مضامین لکھے گئے ہیں کہ پاکستان افغانستان سے زیادہ اہم ہے. برجنسکی جیسے جو تھنکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پہ فوکس کرو، اور اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے، اس کی وجہ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف ایران ہے. تو ان کی ایک کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ تعلق ہو اور آپ کی پالیسیز پہ وہ اثر انداز ہوتے رہیں اور آپ کی پالیسیز بہت زیادہ بالکل اس طرح they will not turn their backs on us as they did in 88. وہ نہیں ہوگا بلکہ دباؤ رہے گا. اور عین ممکن ہے کہ افغانستان کی جب گتھی کچھ سلجھ جائے ایک حد تک نسبتاً، تو آپ کے پاکستان پہ دباؤ شاید بڑھ جائے. یہ بھی عین ممکن ہے. اچھا، جو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی باتیں کرتے رہے، پاکستان بھی کرتا رہا ہے، وہ بھی کرتے رہے، یہ سلالہ چیک پوسٹ کے واقعے سے پہلے، ایبٹ آباد کے آپریشن سے پہلے ایک بڑی کین نس شو کرتے تھے کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ہم ایک ڈیوریبل ایک پارٹنرشپ بنانا چاہتے ہیں.
اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے ماضی میں تو جو آپ قریب کے جو ماضی ہے جو باتیں ہوتی رہی ہیں، قریب کے ماضی میں مشرف کا دور میں شامل کرتا ہوں. یہ جو بات تھی پاکستان امریکہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی، ایک تو افسانہ تھا اور کچھ خود فریبی. ہماری اپنی خود فریبی تھی کہ ہم اس نشے میں چور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بہت بڑے اسٹریٹجک پارٹنر اگر آپ کے ہوتے تو پھر وہ سول نیوکلیر ڈیل انڈیا سے نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ دونوں ممالک کی تاریخ مختلف ہے اس لیے پاکستان کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے. اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں تھی. اب آپ نے دیکھا کہ وہاں الیکشن کیمپین ہے. ایک بڑی دلچسپ اس کا پہلو یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہے، اب وہ جو ریپبلکن کینڈیڈیٹس کھل کے سامنے زہر اگل رہے ہیں وہ، اور اس پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کھل کے کہہ رہے ہیں. ایک ان کے کینڈیڈیٹ ہے جو چائنا میں ان کے امبیسڈر رہے ہیں اور ایک طرح سے فارن پالیسی پہ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. ان کی فارن سروس سے نہیں ہے، پولیٹیشین ہے لیکن چائنا میں امبیسڈر. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں اور ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہیں گے، کہ یہ کام ہے، یہ اس کی قیمت ہے اور ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ کام کیجئے اور چیک کلیکٹ کر لیجئے. تو یہ اس میں میرا خیال ہے کہ تبدیلی نہیں آئے گی. اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے عناصر آپ کے ہاں موجود نہیں ہیں. ہندوستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس پہ کہ میٹنگ آف مائنڈز نہیں ہے. جب تک کہ آپ کی انڈیا پالیسی بالکل 100% چینج نہ ہو جائے کہ آپ ٹرانزٹ روٹ بھی دے دیں، سب کچھ انڈیا کی باتیں مان لیں، تو پھر ممکن ہے کہ وہ ایک یونٹ تصور کر لیں. خان صاحب، آپ فارن سیکرٹری رہے ہیں، امبیسڈر رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں پالیسی میکنگ میں. کیا ہم امریکہ سے، جو ہماری قوم کی خواہش ہے، عام لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ پہ ڈپینڈنس ہماری ختم ہونی چاہیے، ہمیں ایک خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے، ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، دوسری جو ایمرجنگ پاورز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز قائم کرنے چاہیے. آپ کے خیال میں ریئلسٹکلی یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی جیسے ٹرینڈ یہ ہے پاکستان میں کہ جی امریکہ ہی امریکہ ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، باقی ملک جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، اور فارن آفس ملٹری کی جو تھنکنگ ہے وہ ہمیشہ یہی رہی ہے. کیا اس سے اب دیکھیے یہ تو بالکل یہ بھی خود فریبی ہوگی اگر ہم سمجھیں کہ امریکہ کے ساتھ وہی کوئی ہنی مون پیریڈ. مجھے پتہ نہیں ہنی مون پیریڈ کب ہوا ہے، اس کا تاریخ میں تعین مشکل ہے، کیونکہ ایوب خان کو بھی مشکلات پیش آتی رہی ہے، یحییٰ خان کو بھی پیش آئی ہے، فرینڈز ڈاٹ ماسٹرز سب بالکل. تو وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک سوچی سمجھی، جانی پہچانی، ویل اسٹیٹڈ، پبلکلی ٹرانسپیرنٹ ریلیشن شپ ممکن ہے. جیسے میں نے کہا کہ ان کو ضرورت پاکستان کی اس وقت بھی ہوگی اور پاکستان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہوگی. ہمیں اس وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم دوسرے ایکسٹریم پہ نہ چلا جائیں. ہم امریکہ کو ایک ایڈورسری، دشمن ملک نہ بنا دیں. وہ سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہوتی ہے. اس ریلیشن شپ کو ڈیفائن کریں اور اس میں جو اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو آپ ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان میں بھولے نہیں، وہ سامنے ہمیشہ مد نظر ہونا چاہیے. تو اس پہ ایک تعلق بن سکتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کی لمٹس ہوگی اور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھیے اس وقت جو ہے 10 برس سے بلکہ زیادہ مشرف نے شروع کیا تھا، ہم امریکہ کو ایک التجا کرتے رہے ہیں اور خورشید قصوری، شاہ محمود قریشی، بارہا انہوں نے اس پہ باتیں کی کہ مارکیٹ ایکسس تھی. امریکہ نے آپ کو سب کچھ دیا، مارکیٹ ایکسس نہیں دی. وہ کہتے ہیں کہ ڈالروں کی بارش ہوئی ہے، وہ ڈالروں کی بارش کا ذکر کرتے ہیں جو یہاں اس کا بھی جو آپ کو جو ریئلسٹک اسسمنٹ ملتا ہے وہ ہے کہ ایسی کوئی خاص بارش نہیں، کوئی بارش. لیکن جو چیز چاہیے تھی کہ آپ کی پروڈکٹس کو، آپ کی کموڈٹیز کو ایک فری مارکیٹ ایکسس ہونی چاہیے، وہ انہوں نے نہیں دی آپ کو، حالانکہ وہ دے سکتے تھے. یعنی اس میں کوئی، کبھی وہ چائنا کا بہانہ لگاتے ہیں، کبھی کسی کا بہانہ لگاتے ہیں، لیکن اس کو وہ ٹال مٹول کرتے رہے. ان چیزوں پہ انسسٹ کرنا آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ ایک اور مختصر بریک لیتے ہیں. ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے.
ویلکم بیک. ہمارے جو فیوچر لیڈرز ہیں، امکان ہے کہ پاکستان میں اب الیکشنز ہو جائیں گے اسی سال کے اندر. جو نئے امکانی طور پہ لیڈرز ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں یا ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اثر نو جائزہ لیں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ کے بعد ایک نئی پالیسی جو ہے اس کا تعین کریں؟ باتیں تو بہت ہیں، سلوگنز بہت ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، دوسری جماعتیں بھی ہیں، وہ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں، لیکن ول اٹ ٹرانسلیٹ انٹو ایکشن وین دیز پیپل کم انٹو پاور؟ دیکھیے، دعا کریں کہ ایسی لیڈرشپ ایمرج ہو. میں آپ کا بالواسطہ جواب دیتا ہوں. ایک اور ملک ہے جس کے امریکہ کے ساتھ معاملات تقریباً وہی تھے جو ہمارے ہیں، ہمارے ذرا زیادہ سنگین ہو گئے، وہ ٹرکی. ٹرکی کی اقتصادی حالت ناگفتہ میں تھی، انتشار تھا، سیاسی طور پہ وہ بہت زیادہ ان کا انحصار تھا امریکہ پہ، نیٹو کے ممبر ہیں، یورپین یونین کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تیسری دفعہ حکومت بنی ہے ایک ہی پہ، جو جسٹس پارٹی ہے، اور ایک شخص وہاں ابھرا ہے، طیب اردگان. اور اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اکانومی کو ٹھیک کیا ہے، ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بلڈ کی ہے تاکہ وہ ڈپینڈنس ختم ہو جائے آئی ایم ایف پہ یا امریکہ پہ. اس نے جو پرانے ایڈورسریز تھے، ہم رشیا کو دشمن سمجھتے ہیں، ٹرکی اس سے بڑا رشیا کو دشمن سمجھتا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں رشیا کے ساتھ. تو وہ انہوں نے ان سے تعلقات استوار کیے اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہت بڑھائے. اسرائیل کے بارے میں پالیسی ریویو کی. وہ اپنے ملک کو ایک ایسی سٹیج پہ لے آئے ہیں جہاں وہ ایک ڈپینڈنٹ ملک نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اب اس کی پارٹنرشپ کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان پہ اب بھی دباؤ آتا ہے وقتاً، لیکن اس کو وہ برداشت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماڈل ہے پاکستان کے لیے کہ اسی طرح انہی راستے پہ چل کے، اسی راستے پہ چل کے اپنا انحصار جو ہے اس کو کم کریں، اپنی آپشنز کو ڈائیورسیفائی کریں، بڑھائیں، اور ممالک کے ساتھ ایک باسکٹ میں سارے انڈے نہ رکھیں، اور امریکہ کے ساتھ کھل کے بات کریں. یعنی اس بیسس پہ بات نہ کریں. دیکھیے، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بڑے مقتدر امریکن یہاں آتے رہے، میں انسٹیٹیوٹ میں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. کچھ ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ جب امریکن ایڈمنسٹریشن آپ کی بات سننے کو تیار تھا، لیکن آپ کی اپنا سفارت خانہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ کنسیشن مت کرو، تھوڑا سا دباؤ اور بڑھاؤ، کیونکہ تاکہ ہمیں مدد مل سکے کہ فوج کا جو دباؤ ہے. وہ سفیر صاحب آپ تو رگڑے میں آ گئے. ہاں، وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن یعنی یہ میں امریکنز کو کوٹ کر رہا ہوں، یعنی یہ پاکستانی سورسز کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہاں سے، تو یہ جو ہے یہ سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ بند ہونے چاہیے. اچھا، ایک پاکستان میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ نہیں تو چین، کیونکہ آپ تو فارن پالیسی میکنگ میں کی رول رہا ہے آپ کا، ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے منہ موڑ لیں اور اب پھر چائنا کو جو ہے اس کے ساتھ معانقہ کر لیں، یا ہمیں اپنی پالیسی کو ریشنلائز کرنا ہے؟ ریشنلائز کرنا ہوگا. دیکھیے، چائنا امریکہ کا سبسٹیوٹ نہیں ہے، اور چائنا نے کبھی آپ کو اس میں مغالطے میں پاکستان کو نہیں رکھا. ہمیشہ چائنا نے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات وہ سٹینڈ لیتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو، دیکھیے ہماری بیوروکریسی کو عادت ہے کہ جب کرائسس ہو تو باہر سے کوئی ڈول آؤٹ مل جائے، کیش فلو ہو جائے. چائنا نے ریزسٹ کیا ہے. چائنا نے کہا کہ آپ ہم سے بجٹ سپورٹ وغیرہ نہ مانگیں، ہم آپ کو پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، پروجیکٹس پہ کریں گے، اور آپ کو ٹریڈنگ میں اپرچونٹیز پرووائڈ کریں گے. تو یہ اچھے دوست کی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو چائنا کر سکتا ہے، اور کچھ چیزیں چائنا نہیں کر سکتا ہے. اور چائنا نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ امریکہ سے تعلقات جو ہے وہ ترک کر دیں. پچھلے 1-2 برس میں چائنا میں تشویش رہی ہے کہ شاید پاکستان بہت زیادہ امریکہ کے ہاتھ چڑھ گیا ہے.